ہماری گاڑی کو آپ صحیح استعمال کریں گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے تو اس کو دوبارہ نہیں دیتے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے یہ جسم عنایت فرمایا ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے ہمیں کچھ وقت کے لیے ادھار کا مال دیا ہے، کرائے پہ مال دے دیا ہے، اور ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اس جسم کی حفاظت بھی ہم کریں۔ چنانچہ جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کہتی ہے تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کافروں میں پھنس گیا اور اس کو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنا پڑ گیا تو شریعت کہتی ہے کہ ہم تمہارے اس کلمہ کفر کو نظر انداز کر دیں گے، تو اپنی جان بچاؤ۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اب اس جان بچانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ کلمہ کفر کو شریعت نے نظر انداز کر دیا۔ اگر کوئی بندے کو دشمن کا ڈر ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لو، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تمہیں ہم چھوٹ دے دیں گے۔ تو دشمن کے خوف کی وجہ سے فرض نماز کو ادا کرنا جو اتنا ضروری تھا اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو جان بچانے کی اتنی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ بھوکے نہ رہو، آپ کو معدے کا السر ہے، آپ کے بھوکے رہنے سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، تو وہ اپنے فرض روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم تیمم کر لو، ہم تیمم سے ہی تمہاری نماز کو قبول کر لیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو غسل کی حاجت ہوئی تو وہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا تھا، موسم بھی ٹھنڈا تھا، تو صحابہ جو قریب تھے انہوں نے مشورہ دیا جی کہ آپ کے اوپر تو غسل لازم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، سردی بڑھ گئی، بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کو کیوں مرنے کے اوپر مجبور کیا؟ اگر وہ تیمم کر لیتا تو اس کے لیے غسل کا بدل ہو جاتا۔ تو ایسی حالت میں جب جان کو خطرہ ہو تو انسان وضو کی بجائے تیمم سے بھی کام کر سکتا ہے۔